لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آیت کریمہ کا ترجمہ نصف سے الحمدللہ زیادہ ہو چکا ہے اور چند ایک مبارک لفظ باقی ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ لام علت ہے، سببیت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسراء کا مرتبہ اور مقام، اسراء کا سفر اپنے عبد خالص، عبد مقرب، عبد اعلیٰ، حقیقی عبد، اس کو اس لیے اسراء کا انعام عطا فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں، یا اس کو یوں کہہ دیں ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ لفظ بتا دیتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اسراء کا شرف حاصل ہوا، اشارے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بار دیگر وہ پھر آتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے پہلے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مجھے اپنی نشانیاں دکھا،
بلکہ رب کریم خود فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اسراء کا شرف اس لیے بخشا تاکہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اسراء یعنی سفر معراج کا ہر لمحہ خدائی نشانات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکے کہ آپ نے کون کون سے نشان دیکھے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ دکھانے والا جانے یا دیکھنے والا جانے، دکھانے والا جانے یا دیکھنے والا جانے۔ اور یہ بات واضح بھی ہوتی ہے اس وقت جب جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے تو پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کو جو رب نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں اگر کسی اور کے لائق ہوتی تو جبریل تو ساتھ رہتا، جبریل تو ساتھ رہتا، لیکن وہ پیچھے رہ گئے۔ میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام سب قدسی پیچھے رہ گئے، اور سرکار تنہا ہیں جو عرش خدا پایا، تنہا ہیں جو عرش خدا پایا۔ بقول مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، قدسی فرشتے، سب سے مراد سارے فرشتے جو آئے تھے۔ ایک اشارہ اس میں یہ بھی ہے، سب، یہ سب کیوں کہا؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جب سید عالم علیہ السلام کے سیر معراج کا جلوس چلا تو حضور تو براق پر ہیں، اور براق بھی رب کریم نے بھیجا ہے، اور فرشتے بھی رب کریم نے بھیجے ہیں۔ اگر حضور کو معراج کرانے کے لیے کوئی فرشتہ کام آ سکتا تو رب فرماتا کہ میرے محبوب کو کندھوں پہ بٹھا کے لے آنا۔ فرشتوں میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں کہا، بلکہ اسپیشلی براق بھیجا۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ رفتار جو براق کی ہے وہ فرشتوں کی بھی نہیں ہے، فرشتوں کی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے ایک خاص اعزاز بخشا فرشتوں کو کہ اگر نبی رحمت علیہ السلام اسی رفتار سے چلتے رہتے تو جو آئے تھے در دولت پر وہ پیچھے بھی رہ سکتے تھے، پیچھے بھی رہ سکتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ حال ہوگا، قیامت کے دن یہ اعزاز ہوگا، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہیں براتی پرخار بادیے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل میں ہیں براتی پرخار وادیے ہیں۔ پرخار، وہاں کانٹے تو نہیں ہیں، وہاں کانٹے تو نہیں ہیں، لیکن
حضرت تعالیٰ عرض کرتے ہیں کائنات عرض کرے گی ساری دنیا جو ہر شائع معاشر میں حاضر ہے، جب میرے آقا محبوبیت کا تاج پہن کر سواری فرما کے چلیں گے تو دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، جی مشکل میں ہیں براتی پرخار وادیے ہیں، سرکار ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ قرب کی وادی میں چلنا یہ میری سرکار کا ہی کام ہے، اور کوئی چل نہیں سکتا ہے جی۔ اور وہ جو ملائکہ لینے یعنی حضور کے ساتھ سفر معراج میں چل رہے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، ہمراہ ہیں سب، یعنی سرکار کا چلنا کچھ ایسے انداز سے تھا کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب ساتھ ساتھ چلیں، وہ جو پیچھے رہ جائے گا وہ تو احساس محرومی کا شکار ہوگا کہ میں تو پیچھے رہ گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، تم مجھے برات میں ساتھ لے کر تو چلے، میری کار پنچر ہو گئی، میرا گیئر فیل ہو گیا جی، اور میری کلچ پلیٹ خراب ہو گئی، آپ نے انتظار ہی نہیں کی، آپ نے میری انتظار نہیں کیا۔ اور یہ کرم تو میری سرکار کرتے ہیں کہ جنہیں ساتھ لے کر چلتے ہیں پیچھے نہیں رہنے دیتے، ساتھ ہی رکھتے ہیں، پیچھے نہیں رہنے دیتے، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر بھی جہاد ہے، چل رہے ہیں، صحابہ کرام کی فوج مبارک آگے نکل گئی، سواریاں فریش تھیں یا طاقتور تھیں، اور آپ کا اونٹ جو تھا وہ کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے چل نہیں، آپ پیچھے رہ گئے۔ میرے آقا فرماتے جابر پیچھے رہ گیا کہ میرے آقا میرا اونٹ کمزور ہو گیا، میرا اونٹ کمزور ہو گیا ہے، میرے اونٹ کو تکلیف ہو گئی ہے، وہ تیز رفتاری سے چل نہیں سکتا۔ سرکار نے ایک چھڑی لے کر تھوڑی سی لگا دی، بس ماری نہیں ہے، ماری نہیں ہے، بس کیا کہوں بھائی، ڈاکٹر جو ٹیکہ لگاتا ہے یہ سوئی چبونا اس کو ستانے کے لیے نہیں ہے، اس کو شفا دینے کے لیے ہے۔ میرے آقا نے پٹائی کرنے کے لیے چھڑی نہیں لگائی، اس کو عزت دینے کے لیے ادھر سرکار نے چھڑی لگائی، اونٹ کی بیماریاں گئیں، کیونکہ میرے آقا وہ ہیں، ان کو ساتھیوں کو چھوڑ کر پیچھے آگے جانے کی عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے جی۔ مشکل میں ہیں براتی پرخار بادیے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے جب قیامت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے مزار شریف میرا کھلے گا، سب سے پہلے انا اول من تنشق عنہ الارض، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا۔ جب قیامت میں دنیا اٹھے گی، ابھی کوئی نہیں اٹھے گا، سب سے پہلے میں ہی اٹھوں گا، سب سے پہلے، کیونکہ دنیا میں جب رب نے کائنات کو پیدا کیا تو سارے بعد میں نور محبوب پہلے، اور قیامت میں جب اٹھائے گا قبروں سے سارے بعد میں محبوب پہلے، محبوب پہلے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے میرا مزار شریف سب سے پہلے، اول الناس خروجا اذا بعثوا۔ بڑے حقائق ہیں، بڑے رموز و اسرار ہیں علماء کے لیے، یہاں چلتے چلتے مجھ فقیر کو جو دھول ملی ہے، مجھے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اصل میں راز یہ ہے کہ میرے غلاموں، تم نے قرآن شریف میں قیامت پڑھی ہے، قیامت بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے جل شانہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اتنا صدمہ ہوگا
کہ اونٹنی اپنے بچے کو بھول جائے گی. اونٹنی کا اپنے بچے سے پیار ایک حقیقت ہے، نہیں چلتی جب تک کہ بچہ ساتھ نہ چلے. اور اونٹنی کا نام کیوں لیا، گائے کا نام کیوں نہیں لیا، بھینس کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ جس دیار میں سرکار رہتے تھے وہاں اونٹ ہی تھا، اس لیے نام ہی اونٹ کا لیا ہے. قربان رب کو تو وہ جانور بھی پیارے ہیں جو محبوب کے دیش میں ہوتے ہیں. جب گائیں نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ سواری کے لیے تو نہیں ہوتی، سواری کے لیے تو اونٹ ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، اور اونٹنیوں پہ عرب لوگ سواری کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، بامید ڈاچیوں اونٹنیوں کو لوگ نہیں دیکھے گا، سارا مال چھوڑ کر اپنی اپنی پڑی ہوگی. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. بخدا میرے مصطفیٰ کریم کو امت کی پڑی ہوگی، حضور کو امت کی پڑی ہوگی. چنانچہ میرے آقا فرماتے علیہ السلام جب میں اٹھوں گا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ میرے مزار شریف پر سواری بھیجے گا، میرے سرکار کے مزار شریف پر سواری بھیجے گا، اللہ تعالیٰ سواری بھیجے گا. اس کی عادت ہی ہے، خدا کی عادت ہی ہے کہ جب محبوب کو بلانا ہو تو فرشتوں کو یہ نہیں کہتا لے آؤ، نہ کہتا ہے سواری لے جاؤ، سواری لے جاؤ. معراج کی شب آئے تو سواری لے کر، قیامت کی فجر میں آئیں گے تو سواری لے کر، کیونکہ کائنات کا میدان قیامت میں آنا اور ہے، میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری اور ہے، سرکار کی جلوہ گری اور ہے. آنے کو تو ملائکہ بھی آئے شب معراج، لیکن اپنی پرواز کے ساتھ آئے، خدا کی دی ہوئی دم خم کے ساتھ آئے، خدا کے دیے ہوئے پروں کے ساتھ آئے. اور جبریل امین بھی براق لے کر آئے، لیکن اوپر بیٹھ کر نہیں، لجام پکڑی ہوئی ہے. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب چودھری قسم کے لوگ ڈیرے دار بھیجتے تھے نا اپنے کسی خاص دوست کی آمد پر، نوکر کو کہتے جاؤ بھی گھوڑا لے جاؤ اور وہ میرے دوست کو فلاں جگہ سے لے آؤ، تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا وہ نوکر جو ہے وہ پاؤں چل کے جاتا، نہ باہر نکلا اور چھلانگ کے اوپر بیٹھ کر. اور ان کو یہ اجازت ہوتی تھی، سواری پہ بیٹھ کر جاتے تھے. لیکن اب یہ عجب معاملہ، کہاں سدرا کہاں مکہ شریف، فرشتے کو براق دے کر بھیجا لیکن وہ اوپر بیٹھ کر نہیں آتا، لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ جبریل میں یہ دم خم کہاں کہ مصطفیٰ کی سواری پہ بیٹھے، محبوب کی سواری پہ بیٹھے، محبوب کی سواری پہ بیٹھے. چلتے چلتے مجھے بات کرنے کی عادت تو ہے، چھوڑ کے تو میں نہیں جا سکتا. محبوب کی سواری پر تو جبریل نہیں بیٹھ سکتا، صحیح ہے، صحیح ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کے مصلی پر کون بیٹھے، سرکار کے مصلی پر کون بیٹھے؟ خدا کی قسم ابو بکر صدیق نہ بیٹھتے اگر حضور نے حکم نہ دیا ہوتا تو. 3 مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس شکرن، 3 مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے. جب 3 مرتبہ حکم ہو گیا تو اب انہوں نے پاؤں رکھنے کی جرت کی. جبریل کو تو اجازت ہی نہیں تھی، وہ کیوں بیٹھتا؟ یارو کہاں سواری کہاں مصلی، کہاں سواری کہاں مصلی. میرے آقا کا مصلی تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ان کے مصلی پر تو کوئی نبی پاک بھی قدم نہیں رکھتا، کیونکہ معراج کی شب صفوں میں کھڑے ہیں انبیاء علیہ السلام، مصلی پہ نہیں، مصلی خالی ہے. چلیے صدیق، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیٹھ جاتے کیونکہ وہ میرے آقا کے جد امجد ہیں، حضور کے دادا پاک ہیں، اوپر لڑی میں جا کر جد امجد ہیں، اللہ کے خلیل ہیں.
خلیل اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، اور میرے دوستو بانی کعبہ، منادی حج، ہاں جی، اور موجد قربانی، موجد قربانی، اور میرے آقا علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں سے افضل۔ تو جب تک سرکار کی جلوہ گری نہیں ہوئی تو خلیل جریر علیہ السلام مصلی پہ کھڑے جاتے، نانا مصلی تو سرکار کا تھا، سارے صفیں باندھ کے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، دست بستہ ہیں پیچھے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے، تو انبیاء نماز پڑھ رہے تھے اس لیے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی ہو، وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ معلوم ہوا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام در دولت پر آئے براق لے کر، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو جبریل علیہ السلام براق لے کر آئیں گے مدینہ شریف۔ کہاں؟ پتہ چلا کہ بالذات نہ مکہ معظمہ کی عزت ہے، نہ بالذات مدینہ عالیہ کی عزت ہے، عزت میرے آقا کے قدموں کی ہے، جہاں وہ ہوں گے عزت وہی ہوگی، وہ وہی عزت ہے۔ جہاں سرکار ہوں گے عزت وہیں ہوگی، وقار وہیں ہوگا۔ جناب محترم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان علاقوں کو انعام وہی ہوگا جہاں حضور جلوہ گری فرمائیں گے۔ سرکار فرماتے جبریل براق لے کر آئیں گے میرے در دولت پر، مزار پر انوار پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نجدیوں کا گلا کٹ گیا، کیسے؟ کہتے مزار نبی کی قبر کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے، یہ خانہ خراب نجدیوں کے بڑے نے بکا، ابن تیمیہ کا خانہ خراب ہوا جس نے یہ کہا کہ حضور کے مزار کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ بتاؤ قیامت میں جبریل آئیں گے براق لے کر، وہ کس نیت سے آئیں گے؟ فرشتوں کا امام سواری لے کر کس نیت سے آیا؟ مدار پر انوار، ٹھیک ہے، مدار شریف پر آنے کی نیت سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ جبریل آ گئے براق لے کر، قدسی ساتھ ہیں۔ تو میرے آقا شوق سے سواری پر بیٹھ کر فوری طور پہ چلے جائیں گے، فوری طور پہ چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ کہیں گے سرکار ہمیں حکم ہے، براق حاضر ہے، تشریف لے چلیں۔ حضور فرماتے ہیں انتظروا اہل البقیع الغرقد، میں نہیں جاؤں گا، کھڑا رہے براق، کھڑا رہے جبریل، کھڑے رہے فرشتے، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ جب تک سارے جنت البقیع والے نہ آ جائیں میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اور یارو منگتے راستے میں کھڑے انتظار کرتے ہیں کہ سخی گزرے تو خیر مانگیں، یہ کریم ایسا ہے جو کھڑا ہو کر منگتوں کی انتظار کرتا ہے کہ آئیں اور میں ان کی جھولیاں نوازشات سے بھروں۔ جی یہ انوکھا کریم ہے، یہ انوکھا کریم ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا، بریلوی تاجدار کا لقمہ ہی ایسا پیارا ہے، بات بڑی وزن سے نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام کا کرم اس قدر بے مثل اور بے مثال ہے
کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی گلی میں وہ منگتے کو دعائی دینے کا موقع کیوں دے؟ اپنی گلی میں منگتے کو مانگنے کے لیے دعائی دینے کا موقع کیوں دے؟ اس کے مزاج محلہ کے خلاف ہے۔ کون نہیں موقع دیتا؟ جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ خدا دیکھ رہا ہو۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ تفسیر علائی میں ایک عجیب روایت لکھی ہے جو آج ہی نظر سے گزری ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عظیم لنگر کیا، سب دعوت ہوئی، عام دعوت عام، چھوٹے بڑے، امیر کبیر وزیر بے تدبیر سارے آ جاؤ۔ سب آئے جوریاں بھر کے، مسکین یتیم فقیر سب آئے۔ جب لے گئے عرض کی مولا کریم حکم کی تعمیل ہو گئی، فرمایا ابھی تیری خیرات قبول نہیں ہے، چلو ابھی خیرات مکمل نہیں ہوئی۔ مولا کریم حکم فرمایا ہو باہر جنگل میں ایک بڑھیا جھونپڑی میں بیٹھی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی جا، وہ نہیں آتی اس کو خیر نہیں ملتی، تیری خیرات ہی قبول نہیں ہے۔ نو وہ بڑھیا بھائی، ان کے خداؤ رسول کے تعلقات ہماری عقلوں سے بالاتا رہے ہیں۔ فرما وہ بڑھیا آئے، مولا میں نے سب کو بلایا اور سب آئے، اب اگر وہ نہیں آئی تو قصور اس کا ہے۔ فرمایا نہیں آئی تو تو جا کے لے کے آ کے قربان، جانتا ہے کہ میرا رسول ہے، جا بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس جا کے اس کو بلا کے لا۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ وہ بڑھیا بھی کوئی اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ سرکار یوسف علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ چلے، ساتھیوں کے ساتھ چلے، چلتے چلتے جھونپڑی پر پہنچے۔ وہاں ایک بڑھیا جو کہ ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی ہے، یہ بال سفید ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، اندر بیٹھی ہے۔ حضرت سرکار یوسف نے فرمایا ایھا العجوزۃ عجیبی عزیز مصر، او بڑھیا تجھے عزیز مصر کا اعلان نہیں پہنچا، چل جا کے لنگر لے۔ وہ رو کے کہنے لگی آج تک میں نے مانگا مجھے ملا نہیں، اب کیا ملے گا، اب کیا ملے گا۔ مانگتے مانگتے میری جوانی چلی گئی، میرا حسن چلا گیا، میری بینائی مختل ہو گئی، اب میرا قوت سماع جواب دے رہی ہے، آج تک نہیں ملا، اب میں کہاں جاؤں، میں تو جا ہی نہیں سکتی، میں تو جا ہی نہیں سکتی۔ اور ادھر خدا نے فرمایا تھا کہ بڑھیا کو خیر ملے گی تو تیری خیرات قبول ہے، تیری خیرات قبول ہے، بڑھیا کو خیرات ملے گی تو۔ اور بڑھیا بھی اتنی پکی منگتی ہے سرکار یوسف کی، اس نے کہا میں جا ہی نہیں سکتی، مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ سرکار یوسف بعام مقام نبوت و رسالت و حسن ظاہر و باطن کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے۔ کہاں وہ وقت کہ کبھی یوسف علیہ السلام اس خاتون کے دروازے پر، اور کہاں آج یہ وقت کہ یوسف اس کے دروازے پر نہیں بلکہ کو بلایا جاتا ہے۔
بڑھیا نے کہا پیارے یوسف اب تیرے پاس کہاں وقت ہوگا مجھ ہرما نصیب کے پاس آنے کے لیے، تجھے تو وہ وقت تھا، تیرا وہ وقت تھا جب کہ تو میرے پاس آیا اور دنیا نے تیرا سودا کیا، تیری عزت نہ پہچانی۔ اوہو، یہ زلیخا تو نہیں ہے، یہ زلیخا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، میری 3 شرطیں پوری کر دے۔ جب منگتے کو پتا ہو کہ کریم کے پاس لنگر ہے نا تو وہ پھر جوری فسی کر کے لاتا ہے، اور یہاں آ کر بیٹھتے ہی سونے والوں سونے کے لیے آئے ہو تو کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کس نے بلایا ہے؟ حی علی الصلاۃ کہہ کر سونے والوں کو نہیں بلایا، جاگنے والوں کو بلایا ہے۔ اگر آپ نہیں جاگ سکتے تو جا سکتے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ یہاں قسمتیں جاگتی ہیں ذکر سکا میں، اور یہاں بیٹھے سو جاؤ تو یہ قہر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک مسئلہ عجیب ہے، نعرے کا شوق اس کو لگتا ہے جس کا گلا صاف نہیں میری طرح۔ چلو ٹھیک ہے، باقی لوگ اس کا بھی میرا بھی سارے تماشا دیکھتے ہیں، نہ اس کا گلا چلے نہ میرا چلے۔ چلو تمہارے گلے سلامت رہے۔ عرض کی یوسف لا اذهب حتى تعطيني 3 خصال، نہیں جاؤں گی، مجھے 3 خیرات دے، یہاں دے۔ یوسف ہل نہیں سکتے کیونکہ حکم یہی تھا کہ اس کو راضی کر۔ قربان، اس کی بے نیازی کا کوئی ایک سمت نہیں ہوتی۔ کہیں بند کمرے میں مبتلا کر کے آزمایا، ذکر خیر ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا، کہیں وہاں آزمایا، اور جب اس کے کرم سے سرکار یوسف کا دامان کرم چھینٹوں سے پاک رہا تو پھر رب کو اس خاتون کی بھی بے کسی پہ رحم آیا جو مصر کے کسی نوجوان کی عاشق نہ تھی، اس کی عاشق تھی جس کے چہرے پر نبوت کے انوار برس رہے تھے۔ جنہوں نے زلیخا کے متعلق لفظ بولے غلط بولے ہیں کہ وہ ایسی عورت تھی، ایسی عورت تھی، معاذ اللہ ادھر دیکھتی تھی ادھر دیکھتی تھی، بدبخت ہیں وہ۔ زلیخا کو گورے چٹے رنگ نے کھینچا نہیں، عاشق نہیں کیا۔ زلیخا عاشق ہوئی ہے تو حسن نبوت کے جلووں پر عاشق ہوئی ہے۔ اور قرآن شریف پڑھ کے دیکھ، اللہ کریم نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے لیے خواتین، عرب کی خواتین یا جو بھی مسلمان مشرب اسلام ہوں، تو اگر چاہے جس سے چاہے تو نکاح فرمائے، تجھے اجازت ہے، تجھے اجازت ہے۔ اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو تیرے در دولت پر پیش کر لے، یا رسول اللہ مجھے قبول فرما لو۔ عقل والو، علم والو، حلم والو، شرافت والو، وجاہت والو، مجھے بتاؤ کہ کوئی خاتون کسی کو آ کے کہے مجھے قبول کر لے، اس کے متعلق ذہنوں میں فیصلہ کیا ہوگا؟ کیسی عورت ہے جو دوسرے کو کہہ رہی مجھے قبول کر؟ اگر اس میں کوئی حسن ہے تو حسن والوں کو تو پہنچ کے دروازے پر طلب کیا جاتا ہے، قبول ہو نہ ہو۔ یہ عجب عورت ہے جو جا کے کہتی ہے کہ مجھے قبول کر لو۔ ہاں جی، یہ کیسی عورت ہے؟ قسم بخدا ایسی عورت پر رب اعتراض نہیں کرتا جو مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے کہے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لو۔
حضور مجھے قبول فرما لو. جو یہ عرض کرے کہ میرے آقا مجھے قبول فرما لیں. اللہ فرماتا ہے محبوب تیری مرضی ہو قبول کر، مرضی ہو قبول نہ کر. لیکن یوسف علیہ السلام سے فرمایا پیارے یوسف کر راضی اس کو. تو یوسف ہے وہ مصطفیٰ ہے، تو محب ہے وہ محبوب ہے. کہنے لگی نہیں جاتی، 3 شرطیں میری ہیں، 3 جہاں دے. فرسٹ آف آل روتے روتے آنکھیں میری اندھی ہو گئی ہیں، میری آنکھیں واپس کر. تیرا فراق نہ ہوتا میری گریا نہیں ہوتی، گریا نہ ہوتا تو آنکھیں اندھی نہ ہوتی. میں رو رو کے اندھی ہو گئی، میری آنکھیں واپس کر. یہ تیرے پاس امانت ہے. تیرے فراق میں روئی ہوئی، میں کسی اور کے فراق میں تو نہیں. آنکھیں واپس کر. دوسرا یہ کہ میں رو رو کے تیرے فراق میں میں بوڑھی ہو گئی، میری جوانی واپس کر. میری جوانی کتنی ڈیمانڈ اٹھ سو گئے؟ 2. تیسرا میرے ساتھ نکاح کرو. اب یہاں یوسف علیہ السلام کی سوچوں جو ہیں سوچے وہ گرداب میں آ گئی کہ یہ مسئلہ تو وہ تو بند کمرے میں تھا، یہ اس جھونپڑی میں ہے. اس خاتون کی وجہ سے وہاں بھی آزمائش تھی، یہاں بھی آزمائش ہے، یہاں بھی آزمائش ہے. وہاں یہ بیچاری شور کرنے والی اکیلی تھی، یہاں اس کی پشت پر کوئی ہاتھ ہے جو اتنے تمکنت سے کہتی ہے کہ رکھ دے میری آنکھیں، آنکھیں دے، جوانی دے، نکاح کر. اب کیا کروں؟ یوسف علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے. جبریل آ گئے، جبریل آ گئے اور رب نے فرمایا جبریل جا میرے شان والے رسول علیہ السلام سے کہہ دے یہ جو کہتی ہے تو کہہ دے میں عطا کر دیتا ہوں. نبوت کے دروازے کا مانگتا نامراد نہیں ہوتا. نبوت کے دروازے سے جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے. ان کا دروازہ ہی نامرادوں کو بامراد کرتا ہے، ان کا دروازہ ہی فیل لوگوں کو پاس کرتا ہے، ان کا دروازہ ہی ڈوبے ہوئے کو چراتا ہے. کچھ پڑھو تو صحیح، ان سے کہتا مرو تو صحیح، کچھ پڑھو تو صحیح. خطبہ شریف ہو رہا ہے، مسجد نبوی شریف میں خطبہ شریف ہو رہا ہے. اور خطبہ شریف وہ مبارک راجل عظیم، فرد فرید، وہ مقدس انسان کامل پڑھ رہا ہے جس کے خطبے پر قیامت کے دن کائنات کی مشکل حل ہوگی. وہ خطبہ دے رہا ہے. یعنی باقی کائنات کو تو میرے آقا کا خطبہ قیامت میں سننے کو ملے گا. صحابہ کرام کتنے اونچے ہیں، وہ ہر جمعے میں سنتے. نمبر لے گئے ایمان میں کہ نہیں لے گئے؟ اللہ اکبر. میرے آقا میرے مولا مصطفیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک عربی آیا، مر گئے، لٹ گئے، درخت جل گئے، کھیتیاں جل گئی. حضور خطبہ دے رہے ہے. عربی جنگلی بدو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ خطبے کے ادب. اس کو تو صرف اتنی تمیز ہے کہ دروازہ کریم کا ہے، جب بھی پہنچو مانگ لو. اور یہی اسی کی ترجمانی احمد رضا بریلوی نے کی ہے. عرض کرتے ہیں سرکار ہم فقیروں میں طرز ادب کہاں. سرکار ہم فقیروں میں طرز ادب کہاں.
ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ اور اگر آپ کے در دولت سے مانگنے پر لوگ جلتے ہیں تو جلا کریں، مرتے ہیں تو مرا کریں، جی جلتے ہیں تو جلتے رہیں، مرتے ہیں تو مرتے رہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں۔ آپ پر احسان نہیں ہے، اپنا ذوق پورا کرتا ہوں۔ ہاں جی، دور دراز علاقوں میں واز کے لیے جاتا ہوں، اتنے شعر حضرت تعالیٰ کے نہیں پڑھتا جتنے آپ کو سناتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سننے والوں کا میٹیریل یہاں بابا مل جاتا ہے، جہاں میٹیریل ملتا ہے۔ جی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا کیا نام ہے، کیا نام ہے؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے سنو، بظاہر تو یہ کہنا تھا نا کہ تاجدار مانگتے ہیں، یہ وہ گلی ہے جہاں تاجدار مانگتے ہیں۔ دوستو، ذوق رکھنے والے ضرور حد لیں گے۔ حضرت تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس گلی کا گدا ہوں جہاں تاجدار مانگتے ہیں، نہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پنجابی میں ایک آدمی دوسرے کا جا جا تیرے ارگے کئی پھرتے ہیں، جا جا تیرے ارگے کئی پھرتے ہیں۔ فرمایا عرش کے فرش کے شمال کے جنوب کے تحت کے فوق کے، یہاں مانگتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں۔ بےہودو کیا ملا تمہیں مسلمان ہو کر اگر تمہیں حسن مصطفیٰ کے تعارف بھی نصیب نہیں ہو سکا، در سرکار کی گدائی بھی نصیب نہیں ہو سکی، تو تم نے کلمہ پڑھ کے کیا کیا؟ اور ویزا بھی لگ گیا، مدینہ شریف کو چھوڑ کر ظالموں تم انگلینڈ پہنچ گئے، تمہارے ویزے کا کیا فائدہ ہے؟ بہتر تھا کہ ویزا نہ بھی لگتا، خلاف قانون گرتے تو مدینہ عالیہ میں گرتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آج بھی مدینہ شریف میں ہیں، اللہ اس کو عزت و آبرو سے رکھے، ایسا پیار والا ہے، ایسا پیار والا ہے، پکڑا گیا مدینہ شریف میں، پکڑا گیا،
کیوں پکڑا گیا؟ جرم یہ اس کے گھر میں میٹیریل ایسا ہے جو احمد رضا بریلوی کا لکھا ہوا ہے، احمد رضا بریلوی کا لکھا ہوا، اور وہ ایسا پیار والا کہ وہ جس فلیٹ میں یا گھر میں رہتا تھا نا، اس کے دیواروں پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہاں جی وہ لکھا ہوا ہے۔ پکڑا گیا اور اس جرم میں اس کو جیل میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ اب آگے میں کچھ نہیں کہتا کیا سزا ملی، وہ خود کہتا تھا، اس نے خود بتایا کہ جب مجھے سزا دینے کے لیے ہفتے کے بعد وہ بند گاڑی میں مجرم کی گاڑی میں لے کے چلتے تو میری قسمت بنی وہ اس سڑک سے گزرتے جہاں سے گنبد شریف نظر آتا تھا، گنبد شریف نظر آتا تھا، اور وہ لے کر جاتے، وہ حیران ہوتے تھے ہم اس کو سزا کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور یہ مسکرا مسکرا کچھ پڑھتا جاتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہاں سے دھکا نہ ملے، ان کے ڈنڈے کھا سکتا ہوں، پر چلو ان گلیوں میں آنا جانا تو رہے، تو یہ تیری زیارت ہوتی رہے نا۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مزار پر انوار میرا کھلے گا، سرکار فرماتے ہیں، پھر میں چلا نہیں جاؤں گا، میں جنت البقیع والوں کی انتظار کروں گا، جنت البقیع والوں کی انتظار کروں گا۔ بارگاہ نبوت ایسی کریم نبوت ہے، ایسی کریم آستانہ ہے، یہ منگتوں کی انتظار کرتے ہیں، اور اسی لیے کہا ہے کہ اس گجی کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جنت البقیع والے آ جائیں گے، جنت البقیع والے۔ اب یہاں ایک اور راز بھی ہے، شرح الصدور امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بے ادب گستاخ مدینہ شریف میں مرتے ہیں بے شک وہ جنت البقیع میں بھی دفن کیے جائیں، ملائکہ کو آرڈر ہے اس کی قبر سے نکال کر اس کو باہر پھینک دو کسی کو، تو کسی اور ملک میں اور کسی دوسرے ملک کا عاشق سرکار تڑپتا ہوا فوت ہو گیا، مجھے جنت البقیع ملے لیکن ظاہر طور پر نہیں ملی، وہ دفن اپنے ملک میں ہوا ہے، قدسیوں کو حکم ہوتا ہے اس کو اٹھا کے یہاں لے آؤ، کہ یہاں لے آؤ، یہاں لے آؤ۔ نبش قبر جائز نہیں ہے، قبر کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے، ورنہ کو دیکھے احمد رضا کے مزار میں کیا رکھا ہے، احمد رضا کے مزار میں کیا رکھا ہے، وہ ان کے مزار پنروار کا رابطہ مدینہ عالیہ کی گلیوں سے ہے، اور حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جی مدینہ عالیہ چلے، مکہ معظمہ سے چلے، پچھلے پاؤں چلے۔ مسئلہ بھی ہے کہ جب مکہ شریف سے طواف وداع کر کے نکلو نا، بہتر یہ ہے کہ پچھلے پاؤں نکلو،
بیت اللہ شریف کی فضاؤں کو دیکھتے جاؤ، آنسو بہاتے جاؤ اور پچھلے پاؤں نکلو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نکلے، تصورات میں جو آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تو فرماتے ہیں آغوش شوق کھولے ہے جس کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے جی۔ اور پھر اللہ اکبر، دیکھے کیوں نہیں؟ حضرت تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ کے مقدس اعضاء کی ترجمانی اپنے لفظوں میں کرتے ہیں۔ کیا ترجمانی کی؟ کیا ترجمانی کرتے ہیں؟ کالک جبی کی، جبی بمانے پیشانی، کالک یہ ٹھیٹھ اردو کا لفظ ہے، کالک سیاہی کی بجائے کالک ہے۔ کالک زمین جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، نہیں پتا بریلوی بلبل کہاں بول رہا ہے۔ کالک جبی کی سجدائے در پہ چھڑاؤ گے، در سے چھڑاؤ گے۔ یہ پیشانی کی گناہوں کی کالک جو ہے، کعبۃ اللہ گویا کہتا ہے جب حضور کے در دولت پر پہنچ کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے یہ کالک دھل جائے گی۔ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، ارے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو۔ مدینے شریف جان والیا مینوں بھی لئی جا۔ یہ محبت کی بڑی عجیب ادا ہے۔ جب مدینہ عالیہ کے زائرین چلتے ہیں تو لوگ اہل محبت ان سے بچشم پرنم ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہمیں بھی ساتھ لے، پر تم ان کو کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم نے یہ کرم کیا، دیکھو حجر اسود کا معنی کالا پتھر، حجر اسود کا معنی سیاہ پتھر، اور پھر اپنے لیے آجی کے طور پر کہتے ہیں میری جبین بھی گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہے، اور جب مدینہ عالیہ کی طرف چلے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کا حجر اسود اپنے تصورات میں مجھے کیا کہتا ہے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، اور مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ جہاں تمہاری پیشانی دھلے گی وہاں میری بھی کالک دھل جائے گی۔ سرکار فرماتے علیہ السلام، حضرات گرامی، میرے آقا میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا مدار پروردگار کھلے گا، میں بقیہ غرقد والوں کی انتظار کروں گا، آ جائیں گے سارے۔ اب فقیر کی عادت ہے کچھ نہ کچھ کھنگالنے کی کوشش کرتا ہوں، گرچہ مجھے اس میں بساط نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے نا۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ سارے بقی غرقد والے آ گئے ہیں؟ سرکار جو کہتے ہیں میں انتظار کروں گا بقی والے سارے آ جائیں، کیسے پتا چلے گا کہ آ گئے؟ کیونکہ وہاں حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ جبریل کہے گے یہ حضرت جی آ گئے ہیں سارے،
بابا جی حضور چلو، وہ آ گئے ہیں، میکائیل کہے اسرافیل کہے حضور چلو وہ آ گئے ہیں، نہ فرمایا انتظر اہل البقیع الغرقد، میں انتظار کروں گا جب وہ آ چکے ہیں تو اعلان کا ذکر نہیں ہے کہ اعلان ہوگا کہ محبوب وہ آ گئے ہیں، نہیں، جب وہ آ جائیں گے میں پھر بھی نہیں ہلوں گا، میں پھر بھی نہیں ہلوں گا۔ پتہ چلا میرے آقا جانتے ہیں جنت البقیع میں کون کون سا ہے اور کون کون پہنچ گیا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھیں کہ دور افتادگان ان کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، یہ بھی نہ سمجھیں، یہ بھی نہ سمجھے چلتے چلتے یہ اشارہ کیے بغیر بھی نہیں جاؤں گا میرا ضمیر ملامت کرے گا۔ ہاں جی، جو یہاں بشرطے کے سنی ہو، بشرطے کے محبت والا ہو، عقیدت والا ہو، بشرطے کے وہ رضوی سنی ہو، قادری سنی ہو، چشتی صابری ہو، بشرطے کے نقشبندی مجددی ہو، بشرطے کے پیر و مرشد والا ہو، جو مر کے یہاں بھی دفن ہو جائے محبوب کی نظر سے چھپتا نہیں، کیوں؟ محبوب اس کی قبر میں یہاں بھی جلوہ گر ہوتے ہیں، یہاں بھی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سرکار یہاں بھی جلوہ گر ہوتے ہیں، کرم فرماتے ہیں گر نہیں آتے تو ہاذا کیوں، گر نہیں آتے تو ہاذا کیوں۔ اب ہر حدیث پاک کے ہر لفظ کو بیان کرنا بار بار یہ ٹائم نہیں، جب سارے بقیع والے آ جائیں گے نا گویا فرشتے منتظر ہوں گے کہ اب تو حضور چلیں، فرمایا میں نہیں چلوں گا، میں نہیں چلوں گا، کیوں؟ میں جنت معلیٰ میں دفن ہونے والوں کی انتظار کروں گا۔ کیا کرم ہے اور کتنا بڑا کریم ہے جو در دولت پر کھڑے ہو کے منگتوں کی انتظار کرتا ہے، کتنے بڑے کریم ہیں۔ جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، میں جنت معلیٰ والوں کی انتظار کروں گا، جنت معلیٰ والوں کی انتظار کروں گا۔ اور جب وہ سب آ چکیں گے ملائکہ کھڑے رہیں گے، ملائکہ کس نے بھیجے؟ یار تھوڑا سا آگے چل کر مجھے ترجمہ سمجھایا کرو نا، کس نے بھیجے؟ اللہ کریم نے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، قرآن فرماتا ہے جبریل نہیں آ سکتا جب تک کہ رب حکم نہ دے۔ تو وہ آئے، وہ راک لے کر آئے، در دولت مزار پر انوار پر کھڑے ہیں، وہ راک لے کر آئے، در دولت پر کھڑے ہیں، نہ یہاں وہ بے خبر نہ وہاں بے خبر، نہ یہاں مضطرب نہ وہاں مضطرب۔ حضرت جی جلدی کرو، بادشاہ رب نے ہمیں حکم دیا لے کے آؤ، دیر ہو رہی، بڑے بڑے بادشاہ کا حکم ہے، اکبر کا حکم ہے، جلدی کی، نانا کھڑے ہیں، محبوب کی مرضی ہے، جب اٹھے آئے ہمیں کہنے کی ضرورت کیا؟ اب میں شرع صدر سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک حدیث شریف مل جائے میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں گا، موت آ سکتی یا نہیں مل سکتی، ملے تب، اگر ہو تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کہ جو معراج کی شب حضور کو لینے کے لیے آئے، فرشتے کہتے حضرت جی ذرا جلدی ہو جائے، ذرا ڈیوٹی ہے، ہمیں ڈیوٹیاں، ہم اپنی سپیشل ڈیوٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ جبریل کی سپیشل ڈیوٹی ہے، میکائیل کی سپیشل ڈیوٹی ہے، اسرافیل کی سپیشل ڈیوٹی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، اس کی بھی وہ پر کھڑے رہ گئے، وہ جو اس رات مرنا تھے وہ بھی مرنے سے بچ گئے، کیونکہ روح کھینچنے والا تو مکہ شریف پہنچا ہوا ہے، وہاں سے چھٹی ملے گی سے ڈیوٹی چلے گی۔ اب تو جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل کی ڈیوٹی لگ چکی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ سرکار چلیے، نہ یہاں نہ قیامت کے دن، معلوم ہوتا ہے خادم ہیں جو مخدوم کے دروازے پہ آئے ہیں، غلام ہیں جو مالک کے دروازے پر آئے ہیں، سائل ہیں جو کریم کے دروازے پر آئے ہیں، جبریل ہے جو محبوب کے دروازے پر آئے۔
حضرات گرامی لے نوریہو من آیاتنا، یہ ترجمہ رہ گیا، تاکہ ہم محبوب کو اپنی نشانیاں، یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر یہ نشانیاں کسی اور کو دکھانے کی ہوتی تو کم از کم فرشتے تو ساتھ رہتے، وہ بھی پیچھے رہ گئے، معلوم ہے وہ نشانیاں ہی وہ ہیں جو کسی اور کو نہیں۔ بھائی اگر آپ نے گھر خوب بنایا ہے، الحمدللہ، یہ میرے فلاں اس بیٹے کا، یہ میرے اس بیٹے کا، یہ میرے اس بیٹے کا، یہ میرے اس بیٹے کا، اس بیٹے کا، اتنے گھر ہیں بنائے ہیں تو آپ کی اپنی اولاد کے لیے ہیں، غیر آ کے جھانک سکتا ہے؟ غیر آ کے جھانک سکتا ہے؟ نہیں جھانک سکتا۔ خدا نے محبوب کے لیے کتنی نشانیوں کے مظاہر رکھے، انوار رکھے، تجلیات رکھے۔ جب وہ علاقہ آیا جو کہ پروہیبٹڈ تھا ایریا فار دا انکنسرنڈ پرسن، جو غیر کے لیے ممنوع علاقہ ہے، جبریل رک گئے، آگے وہی گیا جو مالک ہے، وہی گیا جس کے لیے بنا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی بھی زبان کٹ جانی چاہیے۔ جگہ جگہ آتا ہے، جبریل نے کہا حضور یہ جگہ ایسی ہے، یہ جگہ ایسی ہے، اگر نہ بتاتا تو حضور کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ سوال پوچھنا وہاں پڑتا ہے جہاں کوئی نشان نہ ہو، پوچھنا وہاں پڑتا ہے جہاں کوئی، ایک مسافر، جمعہ المبارک کا دن ہے، جمعہ شریف کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ دیر سے آنے والوں کو بھی تھوڑی سی عبرت ہو جائے۔ بورے والا بس سٹینڈ پہ آ کے اترا، چوک میں کھڑا ہے، کہتا یارو مجھے بتاؤ جمعہ المبارک پڑھنا ہے، غلہ منڈی کی مسجد کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ موجود ہیں نا؟ اگر آپ موجود نہیں ہیں تو وہاں ایک ایسا اشارہ لگا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ شہر ادھر ہے، چیچا وطنی، لاہور، سرکار حاجی شیر، اشارے ہیں نا؟ تو جہاں اشارے لگے ہوئے ہیں وہاں مسافر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کوئی اشارہ نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی مکان نہ ہو، کوئی سڑک نہ ہو، کوئی پگ ڈنڈی نہ ہو، اگر وہاں مسافر جانا چاہے، آیا کبھی نہیں، بتانے والا ہے کوئی نہیں، نشان ہے کوئی نہیں، آگے کیسے چلے گا؟ جہاں تو جبریل کی ضرورت پڑنا تھی کہ آپ پوچھتے آگے لامکان ہے، جبریل چل میرے ساتھ مجھے رستہ بتانا، جہاں تک رستہ تھا وہاں تک تو نشانات کے ساتھ آ گئے، اب آگے تو نشان کوئی نہیں، کیسے جاؤں؟ جبریل بیٹھ گیا، آقا میں نہیں جان سکتا، بے نشان جانے یا تو جانے، نہیں جانتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جبریل کا پیٹ عقیدے کا بھر گیا، جبریل کی جھولی، وہی بات ہے جو پہلے عرض کی تھی، جبریل معراج کرانے نہیں آیا، معراج کرنے کے لیے آیا۔ ورنہ میری سرکار فرماتے جبریل ایسا نہ کرو، آگے میں کیسے جاؤں گا، میں تو جانتا نہیں ہوں، کہا نو۔ جبریل نے جب آجی کا اظہار کیا تو سرکار چل دیے، حضور چل دیے، حضور چل دیے۔ کیوں؟ محبوب پہلے بھی جبریل کے سہارے نہیں آ رہے تھے، اس کے سہارے تھے، جس نے کہا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا۔ اور علماء پہ قربان، تفسیر علائی میں ایک عظیم نقطہ لکھا ہے، یہ اب میں اگرچہ وہ عبارت پڑھ کے نہ ہوں لیکن یہاں لکھا ہے، پڑھ کے آئے ہوئے، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، تفسیر علائی صوفیاء میں بہت عظیم تفسیر ہے، اس کا حوالہ ہے علامہ عبد الرحمن سبوری رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، معراج تو رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کرائی ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ جب میں ادھر دیکھتا ہوں
اور جاگتے چہرے مجھے یعنی نظر آ جائیں نا تو مجھے بھولے ہوئے مسئلے بھی یاد آ جاتے ہیں. اس لیے میں ادھر بھی دیکھتا ہوں مسکراتے چہرے, کھلے ہوئے چہرے, پیار بھرے چہرے, تو مجھے بھولے مسئلے یاد آ جاتے ہیں. الحمدللہ آپ میرے محسن ہیں, آپ کے چہروں کے اتار چڑھاؤ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ مسئلہ آگے یوں چلے گا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. الائی فرماتے ہیں کہ جب معراج عیسیٰ ہوا, رب فرماتا بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا دیا. وہاں سبحان اور محبوب پاک ابھی چلے نہیں. سبحان اللہ. پتا چلا so much difference between عیسیٰ اور محمد عربی صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم. بہت امتیاز ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو اوپر اٹھایا گیا, میرے آقا کو لے جایا گیا. ان کے بیان معراج کے پہلے سبحان کا ذکر نہیں, مصطفیٰ کے معراج کا ذکر بعد میں, سبحان پہلے. اصل میں صوفیاء فرماتے ہیں اسی ذات کی قسم ہے جس نے سبحان اللہ دی کہا ہے, اس نے سبحان اللہ دی کہہ کر ہمیں گرنے سے پھسلنے سے بچا دیا. کیا جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو نصارہ کے 4 بہت بڑے بڑے علامہ اور فقیہ وہ بیٹھ گئے, کیونکہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھ جانا معمولی واقعہ نہیں تھا, غیر معمولی تھا. جی اب وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے رسول پاک کدھر گئے, ہمارے رسول کدھر ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں. 4 فقہا فقیہ کہتے ہیں جو کہ مسائل کی حقیقت کو سمجھتا ہو. 4 اکٹھے ہو گئے, نامی گرامی اہل علم. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ 4 میں سے ہر ایک نے جدا جدا نظریہ پیش کیا. ایک کہنے لگا کہنا هو اللہ, وہ تو اللہ ہے. نکرے کفر نباشت. عیسیٰ تو اللہ ہے, زمین میں رہا, جو کچھ اس نے پیدا کرنا تھا کر لیا, اب اپنے وطن چلا گیا. جب اس نے یہ ریمارکس دیے باقی تینوں نے اس کی سخت مذمت کی. غلط کہتا ہے, ہم نہیں مانتے. تو کہہ بھی دوسرا, تو بتا عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ کہتا یہ تو غلط کہتا ہے کہ اللہ ہے. نہیں, مجھ سے پوچھو, میں تمہیں بتاتا ہوں. عیسیٰ الہ و امہ الہ واللہ الہ. نو, یہ دوسرا بولا, دوسرا عقل مند بولا. دوسرا عقل مند, اور جسے نبوت کی شان سمجھ نہیں آتی وہ عقل مند ہے ہی نہیں, وہ تو ہے ہی بے وقوف زمانے کا, پرلے درجے کا بے وقوف ہے. الحمدللہ شب گزشتہ ایک جلسے میں بات کرتے یہ اس نقطے پہ گفتگو ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو برملا بھرے دربار میں کہا کہ جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے سلوک کیا وہ درست نہیں تھا, لیکن کب وَأَنْتُمْ جَاهِلُونَ, تم جاہل تھے. تم جاہل اسے کہتے ہیں جسے علم نہ ہو. بتاؤ یوسف علیہ السلام ابن یعقوب ہیں علیہ السلام, بھائیوں کو پتا تھا یا نہیں؟ یار جلدی جواب دے دیا کرو تاکہ مجھے پتا تو چل جائے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. بھائی جانتے ہیں نا کہ یعقوب حضرت یوسف ہمارے ابا حضور کے 12ویں بیٹے ہیں, 12ویں بیٹے ہیں, جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم جاہل, تم جاہل تھے. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اپنی امی جان کی اولاد ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ہمارے ابا جی کے بیٹے, ہم بھی انہی کے, یہ بھی انہی کے. ہاں جی تھوڑا سا ماں کا فرق ہے, باپ تو ہمارا ایک ہے, تو پھر جاہل کیسے ہوئے؟ علماء صوفیاء سنی فرماتے ہیں جاہل اس لیے ہیں ابن یعقوب سمجھ کے مانا, ابن یعقوب سمجھ کے مانا یہ علم نہیں تھا. وہ اصل میں شان تب بنتی جب وہ خدا کا رسول سمجھ کے مانتے.
خدا کا رسول سمجھ کے مانتے، اور وہ مانے نہیں، وہ کہتے لے ہمارا بھائی ہو کر یہ اتنی عزت لے گا، کیوں لے گیا؟ اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ یعقوب کا بیٹا ہے اور خدا کا رسول ہے تو خدا کی قسم انہیں ٹھوکر لگتی ہی نہیں تھی۔ سب سے بڑی جہالت رسالت کی شان کا انکار، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اے کاش کے احباب سوچیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے عیسیٰ الہ وامہ الہ واللہ الہ، عیسیٰ بھی اللہ، عیسیٰ بھی معبود، اس کی والدہ بھی معبود اور اللہ بھی معبود۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پکے کافر ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے اس سے بھی اختلاف کیا، تکذیب کی۔ باقی کتنے رہ گئے؟ دو۔ ہاں بھی تو کہہ۔ تیسرا بولا، کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی، پہلے نے کہا تھا اکیلا الہ ہے، وہ بھی غلط، تو نے کہا کہ وہ بھی الہ، اس کی والدہ بھی الہ اور اللہ بھی الہ، تو بھی غلط ہے۔ اصل فیصلہ وہ جو میں کہتا ہوں، کیا کہ لگا ہوا ابن اللہ، وہ اللہ کا بیٹا۔ یہ بڑا سیانہ آ گیا، اللہ کا بیٹا ہے۔ ہاں جی، چوتھے کی جبین پر جو آئے نا غیرت کے بل، فرمایا سب بکواس کرتے ہو۔ ان تینوں نے کہا بتا تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، اس کے ساتھ کوئی اللہ بھی نہیں، وہ ابن اللہ بھی نہیں، وہ اللہ بھی نہیں، وہ رسول اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ اجی وہ اس کے گلے پڑ گئے، تو نے ہم سب کو رد کر دیا، اللہ کیسے ہوا؟ ہاں وہ رسول اللہ کہ ہم نہیں اسے مان، اور فرمایا نہیں مانتے جہنم میں جاؤ، ہے وہ رسول اللہ۔ اس مسئلے کی حد تک پہنچ گئے۔ اب سنیے، اللہ کریم نے محبوب کی معراج سے پہلے ہی سبحان بول دیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج پر سبحان نہیں فرمایا، پھسل گئے لوگ۔ کوئی کہتا اللہ، کوئی کہتا ابن اللہ، کوئی کہتا تین اللہ، سارے پھسل گئے۔ اور محبوب کی شان، فرمایا میرے محبوب کی تو ہر عادت میں ایسا حسن ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں اونچا حسن ہے۔ تو وہ تو چند خوبیاں دیکھ کر بیٹھ گئے، اللہ کیا بیٹھے؟ محبوب تو سراپا حسن ہے، اگر تجھے ان لوگوں نے دیکھ لیا تو پھر یہ کیا کہہ دیں؟ فرمایا میں پہلے ہی حد قائم کرتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ، ارے اس کو دیکھنے سے پہلے مجھے دیکھو۔ یہ خود نہیں گیا، سبحان الذی اسریٰ، جو لے گیا وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے۔ میرے آقا نے بڑے کرم سے غلاموں کا رخ ذات حق کی طرف پھیر دیا۔ خبردار، اللہ نہیں، ابن اللہ نہیں، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ جی فرمایا اللہ کریم نے اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ لنریہ من آیاتنا۔ اب یہ تو مجھے پورا کرنا چاہیے، چاہے 2 منٹ لگ ہی جائیں، تاکہ ہم حضرت کو، حضور کو، نبی پاک کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں نہیں، اپنی نشانیاں۔ یہ میرا شعر ہے، یہ میرا شعر ہے۔ میں کسی مسافر دوست سے کہوں یہ میرا، وہ کہیں گے تو اپنا کوٹھا بخا کیڑا ہے، شہر تو ہمیں بھی نظر آتا ہے، تیرا مکان کہاں ہے، تیری جھونپڑی کہاں ہے، تیرا مکان کہاں، تیرا ریزیڈنس کہاں ہے؟ دوستو ایک ہے کہ لنریہ من الآیات، ایک ہے لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کو نشانیاں نہیں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں ہیں۔ ورنہ محبوب کو زمین بھی نظر آ رہی ہے، آسمان بھی نظر آ رہے، پہلا، دوجا، تیجا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور سدرۃ المنتہا اور عرش اولیٰ بھی نظر آ رہا ہے، یہ سارے نیچے رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔
نشانی نہیں، نشانیاں۔ اب ان لوگوں کے پلے خدا کی قسم ہے کوئی شے ہی نہیں ایمان والی جو یہ کہیں کہ نبی پاک کو فلاں کا علم نہیں، فلاں کا علم نہیں۔ ظالموں مجھے یہ بتاؤ اللہ نے جو محبوب کو اپنی نشانیاں بتائیں وہ دکھائیں، وہ کتنی نشانیاں، کون کون سی نشانیاں ہیں؟ جب تمہیں اتنا ہی بےہودو پتہ نہیں ہے کہ کون سی نشانیاں ہیں، پھر میں پوچھوں گا کتنی نشانیاں ہیں، پھر میں پوچھوں گا کہاں ہیں، نہیں بتا سکو گے تو مرو نہیں، اللہ والوں کے قدم چومو، احمد رضا بریلوی کا لنگر کھاؤ اور کسی سنی کے شاگرد بنو، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اس کا محبوب ہے جو پوری کائنات کے ادراک سے اونچا ہے اور جو سب سے اونچا ہے، جو اس کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے وہ مصطفیٰ پوری کائنات سے اونچا ہے۔ یہاں ابھی کچھ کہنے کو اور بھی ہے، اس لیے وعدہ رہ گیا توفیق الہی سے انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو اس پہ پھر اب تبصرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔